750 سال پرانا کلام، تقریباً 750 سال پرانا۔ اس وقت کی اردو کیسی تھی، اور یہ تو اردو اور فارسی کا ملاپ ہے اس وقت کی۔ زحال مسکین كنت غافل غرائے بنا بدیاں زحال مسکین كنت غافل غرائے ہوتی ہیں، یا اکثر جو زلف کو تشبیہ دیتے ہیں نا، زلف لمبی ہوتی ہے، زلف لمبی ہوتی ہے نا تو تشبیہ دیتے ہیں کہ ہجر کی یہ راتیں ہیں نا بڑی لمبی ہیں، ہجر کی راتیں بڑی لمبی ہیں۔ شبان ہجران دراز چون زلف بروز وصلش چو عمر کو تا، اور ملاقات کی جو دن ہے وہ تو عمر کی طرح ہے، چھوٹا سا، پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ رہنا ہے قبر میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا ہے قبر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ شبان ہجران دراز چون زلف بروز وصلش چو عمر کو تا، سخی پیا جو میں دیکھوں، سخی پیا جو میں دیکھوں، کیسے کاٹوں اندھیریاں، سخی پیا جو میں دیکھوں، کیسے کاٹوں اندھیریاں، سخی پیا جو میں دیکھوں، سخی پیا جو میں دیکھوں، تو کیسے کاٹوں سخی پیا جو میں دیکھوں، تو کیسے کاٹوں از دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین، یکا از دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین، کسے پڑی ہے جو جان سناوے، کسے پڑی ہے جو جان سناوے، پیا پی کو ہماری بتیاں، کسے پڑی ہے جو جان سناوے، پیا پی کو ہماری بتیاں، چو شمع سوزاں چو ذرہ با عشق آمان ہمیشہ شمع کہیں جلتی رہتی ہے نا، اور شمع کی روشنی میں جو آپ دیکھو باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں،
جیسے روزن کی دھوپ کہتے ہیں نا، جیسے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور ایک چھوٹی سی ایک دروازے میں ایک لکیر سی ہو جس سے روشنی آ رہی ہو، تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر ایک ذرات گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ذرات کوئی سمت نہیں ہوتی، وہ حیران پریشان. وہ کہتے ہیں کہ عشق میں یہ حالت ہو گیا یہ ہے کہ چو شم میں سوزاں چو ذرہ حیران، عشق آما ہمیشہ گریاں، یہ حالت ہو گئی ہے. پھر کہتے ہیں چو شم سوزاں چو ذرہ حیران، ہم با عشق آما ہمیشہ گریاں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، آپ ہمیں بھیجے پتیاں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، جناب امیر خسرو، نظام کے خسرو، آپ کو پتا کتنے چہیتے تھے؟ امیر خسرو جو تھے نا وہ اپنے پیر نظام الدین اولیاء کے بہت چہیتے تھے، اور اتنی محبت تھی آپس میں کہ جب نظام الدین اولیاء کے وصال کے لمحات آئے نا تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ اے خسرو سن، اب ہماری جانے کی ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اب ہم جانے والے ہیں، لیکن سن خسرو تو بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، تو جلدی آئے گا میرے پاس، تو زیادہ رہے گا نہیں میرے بغیر. تو امیر خسرو جو تھے نا وہ شاعر تھے اور یہی کلام وغیرہ سنایا کرتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اگر حضور آپ کے پاس کچھ ہو تو عنایت فرمائیں. تو اتفاق سے اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے، ایک کام کریے میری چپل جو ہے نا نالے میں، یہ جوتیاں جو ہے نا یہ لے جائیں. اب وہ مرید تھا بیچارہ، دالی بغل میں چل دیا، اب مانگا تھا مال پیسہ، ملی جوتیاں، لیکن مرشد تھے تو ڈبل چل دیا. اب وہ جا رہے تھے تو امیر خسرو کہیں سے مشاہرہ کر کے آ رہے تھے، کہیں سے مشاہرہ کر کے آ رہے تھے، مشاہرے میں ان کو بڑا نذرانہ ملا تھا. تو اس وقت تو زیادہ تر جو ہے نا وہ موتیوں کے ہار، اشرفیاں وغیرہ ہی ملتی تھی، اور بادشاہ جو ہے خوش ہو کے گلے سے اتار کے سفید مالا من کے موتیاں ڈال دیتا تھا. تو ان کو بڑا نذرانہ ملا تھا نا. جیسے ہی قریب پہنچے نا تو امیر خسرو نے کہا مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، واہ، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں نظام الدین اولیاء کے یہاں سے آ رہا ہے. اچھا خوشبو تجھے کیا ملا وہاں سے؟ آج کی میں نے حضرت حضور میری بچی کی شادی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، مجھے کچھ چاہیے تو کچھ تھا نہیں، انہوں نے یہ جوتیاں دے دی. کہا بیچو گے؟ بیچو گے؟ اچھا ایک کام کر، یہ دے سارا جتنا بھی ہلا نا سب تیرا، یہ سب تیرا، یہ میرے دے. او مرتا کیا نہ کرتا، کیا نہ کرتا. اس کو تو لوٹری لگ گئی نا، اس دور کا اس کو لگ گیا 5 کروڑ کا بانڈ، سبحان اللہ، اس دور کا. اس نے لیے سارے مال، دے دی جوتیاں، اور امیر خسرو سر پہ جوتیاں رکھ کے
لوگ جو عقل والے ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی عقل والے کا کام ہے؟ یہ عشق عقل والے کا کام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، عشق عقل والے کا کام ہی نہیں. کچھ ہے یار میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں. علم و دانش کے طلبگار ادھر نہ ہیں. کچھ ہے یار میں حیرت کے سوا کچھ نہیں. جوتیاں سر پر رکھ کے آ رہے ہیں. بہت روزے وصال کے دادے ماں فریب خسرو سپے کے ورائے راکھوں جو چائے پیا ست مت کے ورائے راکھوں جو چائے پیا کی جو